وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون سی مؤکدہ ہیں اور یہ کون سی پتہ نہیں غیر مؤکدہ ہیں، وہ اس طرح کے جھنجھٹوں میں پڑ جاتا ہے، وہ ہمیشہ عبادت سے محروم ہوتا ہے۔ یعنی تعجب کی بات ہے کہ آج 5 مرلے کا گھر بنانا ہو تو ساری زندگی محنت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، بسا اوقات 5 مرلے کا گھر نہیں بنتا، قبر پہلے بن جاتی۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة۔ جو شخص دن اور رات 24 گھنٹے میں 12 رکعتیں پڑھ لے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا۔ کون سی 12 رکعتیں؟ 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر۔ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، یہ 12 سنتیں جو پڑھ لیتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ گھر کتنا کو ہوگا؟ اس گھر کی تفصیل اس مجلس سے میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایک شوق پیدا کرنے کے لیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں صرف۔ آپ لوگوں نے خیمہ دیکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان فی الجنۃ لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ۔ جنت میں گھر تو ہوں گے، کبھی انسان کا جی چاہتا نا خیمہ بھی ہو۔ جو جنتی کو خیمہ دیا جائے گا وہ موتی کے اندر بنا ہوگا۔ وہ موتی کتنا ہوگا؟ عرضها 60 میلا۔ اس خیمے کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ یعنی خیمہ جو ہوگا اس کی چوڑائی 60 میل ہے۔ اگر چوڑائی اتنی ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی، اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ اس لیے میں آپ سے ادب سے گزارش کروں گا، یہ ادب سیکھیے۔ کچھ بھی ہو جائے، فرائض تو فرائض ہیں، میں نے یہ 12 سنتیں کبھی نہیں چھوڑنی، وعدہ ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہیں، ایسے سینکڑوں گھر جنت میں نصیب فرمائے۔